امیجن کر سکتا ہے۔ اس دور میں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان کی پیدائش کس طرح سے ممکن ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا۔ جو خالق ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ وہ عزتوں والا رب انسان کو اس علم کی وجہ سے معزز بناتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بہت کریم ہے۔ اس نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا، اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ قلم ہے۔ اس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا، اور انسان جو کچھ جانتا نہیں تھا اپنی حیات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے اتر آئے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے کچھ اڑا دو۔ جب انسان گھبرا جاتا ہے تو اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اور سیدہ خدیجہ نے بنا کچھ پوچھے ان پر چادر ڈال دی، اور نبی کریم کچھ دیر تک اسی طرح سے آرام کرتے رہے، پھر اٹھے اور کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنسلنگ کی، آپ سے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ قرآن کے نزول کی سیلیبریشن ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ تیسری طاق رات ہے جس میں ہم لیلۃ القدر کی جستجو میں، تلاش میں اکٹھے ہوئے، تاکہ ہم وحی کے نزول کے حالات و واقعات بھی دیکھیں، وہ قرآن جو ہمارے پاس آیا اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس رات کی کیا قدر و قیمت ہے، اور ہمیں اس رات میں کیا کچھ کرنا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، حق کے معاملے میں جن کو مشکلات پیش آتی ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، جو جاہلی دور میں عیسائی ہو گئے تھے اور پچھلی کتابوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تسلی کرنے کے بعد کہا یہ وہی ناموس ہے، معزز فرشتہ ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا رہا، اور آپ کے پاس جو پیغام آیا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کر سکتا۔ تو رسول اللہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے میری قوم، یعنی آپ کے دل میں تو یہ تھا مجھے صادق اور امین کہنے والے مجھے مکہ سے کیسے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا اس جیسا پیغام لے کر جو کوئی آیا لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور یوں وحی کا جو نزول ہے اس کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا۔
سورہ القدر ہمیں بتاتی ہے قرآن قدر والی رات میں نازل ہوا. بہت ویلیوبل نائٹ ہے، نائٹ آف ڈگری، تقدیری فیصلوں کے سپرد کیے جانے کی رات ہے. یہ دعائیں مانگنے کی رات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور قیام اللیل کرنے کی رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کی ہر خیر اور بھلائی ہمیں نصیب فرمائے. مجھے دوسری جو عجیب بات ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ، رمضان میں قرآن نازل ہوا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام ہے انسانیت کے نام. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ رمضان ہی میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تب نازل ہوئے جب رمضان کی پہلی تاریخ تھی. تورات تب نازل ہوئی 6 دن گزر چکے تھے. انجیل تب نازل ہوئی جب رمضان کے 13 دن گزر چکے تھے. زبور تب نازل ہوئی جب رمضان کے 19 دن گزر چکے تھے. اور قرآن تب نازل ہوا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے، یعنی 25ویں رات تھی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ نزول قرآن کا وہ برکتوں والا وقت ہمیں نصیب کرے اور ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی توفیق دے جو دعائیں قبول ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی ہر خیر و برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر دور میں جب کبھی بھی کوئی پیغام آیا وہ اسی مہینے میں آیا. اس اعتبار سے اس وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ازل سے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک یہ وقت خیر و برکت والا، عظمت والا، رحمتوں والا ہے. تو آئیے وہی صورت ہم سب مل کے پڑھتے ہیں نزول وحی کی یاد میں. میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے میری بات کا جواب کیسے دیا؟ میرے تو دل میں ایک خیال گزرا ہے، اس خیال کو اس نے کیسے پا لیا؟ کہ مجھے جواب بھی مل گیا. کہنے لگے ضرور اس کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں، کاہن ہے. جیسے ہمارے بھی پچھلے دور میں لوگ چوری ہو جاتی تھی تو لوگوں کے پاس پوچھنے جاتے تھے چور کون ہے، تو وہ اندازے قیافے لگانے والے بتاتے تھے فلاں ہو سکتا ہے. جس کی طرف جانے کیسے کرتے ہوں گے، لیکن ایسی باتیں سنی ہیں جس کی طرف لوٹا گھوم گیا، جس کی طرف فلاں ہو گیا. قیافے کیا سرائیوں سے اندازہ لگاتے تھے. ایسے ہی کاہن ایسے لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں. جنات جو ان خبروں کو لینے کے لیے آسمانوں تک جاتے تھے وہ ایک سچی بات کے ساتھ ان کے پاس آتے تو 100 جھوٹ ملا کر وہ اسے لوگوں تک بتاتے تھے. تو حضرت عمر نے سوچا اس دور میں کہ ضرور یہ کاہن ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پہلی بار میرا دل پکڑا گیا. میں نے کہا میں کسی کو کہتا نہیں، بتاتا نہیں، یہ اس کا جواب دے دیتا، اس کو کون بتاتا ہے؟ یہ کوئی عجیب بات ضرور ہے. لیکن ان کے دل میں یہ کھٹک تھی کہ آخر پھر یہ کیا ہے؟ نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ کہانت ہے، پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ. حضرت عمر کہتے ہیں پہلی دستک تو میرے دل پر اس دن ہوئی تھی. تو قرآن مجید کو جب کوئی سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً تبدیلی آ جاتی. قرآن دل پر دستک دیتا ہے. قرآن انسان کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے
لیکن کو وقت ہوتا ہے کہ کوئی چیز دل پکڑ لیتی، وہیں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا۔ سیدنا عمر نے اس کے بعد 5 سال گزارے شدید مخالفت میں، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ جس پر میرے باپ دادا تھے وہ چیز ٹھیک ہے یا یہ محمد جو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ غصے کے تیز تھے، جری تھے، بہادر تھے، ساری قوم ان سے خوف کھاتی تھی۔ ایک روز بہت زیادہ تلخی سے اپنے گھر سے نکلے اور کہنے لگے آج تو میں محمد کا کام تمام کر کے آؤں گا۔ راستے میں انہیں کوئی صاحب مل گئے، پوچھنے لگے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ کہنے لگے پہلے اپنی بہن کو تو دیکھو، بہنوئی کے پاس جاؤ، وہ بے دین ہو گئے ہیں، سابی ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے بہن کے گھر جانا زیادہ مناسب خیال کیا۔ بہن کے گھر کی طرف گئے تو دور سے ہی آواز سنی اور غصہ تیز ہو گیا۔ پوئم ہے، کہتے ہیں صرف قرآن ہے